علم دراصل ایک بہت بڑا اللہ ذوالجلال والاکرام دا اپنے بندیاں تے احسان ہے۔ اللہ دا ایک بہت بڑا احسان او دی نعمت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جس انسان دے نال خیر دے ارادے کر لین کہ اے میرا بندہ ہے، اس اپنے بندے نو میں خیر عطا فرمانی ہے، تے رب ذوالجلال والاکرام انہوں مال و دولت نہیں، پیسہ روپیہ نہیں، عہدے نہیں، شہرت نہیں، بلکہ فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا، جنوں اللہ بھلائی دین دے پروگرام بنا لین کہ انہوں میں خیر عطا کر دینی ہے، فرمایا انہوں رب ذوالجلال والاکرام اپنے دین دی سمجھ اور دین دا علم عطا فرما دینا۔ خیر دا طلبگار ہر انسان ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ مینوں خیر نصیب ہو جائے، لیکن اس معاشرے دے اندر علم دے ذریعے خیر حاصل کرنا یہ لوگوں واسطے انتہائی مشکل ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر پیسے دا نام نہیں، دولت دا نام نہیں، خیر بڑے بنگلے بنا لین دا نام نہیں، او انسان انہوں خیر نصیب نہیں ہوئی جس انسان دے کول عہدہ بڑا ہے، جس انسان دی شہرت بڑی ہے، وہ مت سمجھے کہ مینوں بہت خیر نصیب ہوئی ہے۔ فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء دے وارث نے۔ ان الانبیاء، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً انبیاء نے درہم و دینار دے وارث نہیں سن، انبیاء پیسہ روپیہ دولت اور بڑے محلات انبیاء انہاں دے وارث نہیں سن، بلکہ انبیاء دی وراثت ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا، نہ درہم نہ دینار، بلکہ انبیاء دی وراثت فرمایا علم۔ انبیاء جس چیز دے وارث ہیں وہ علم ہے۔ اس واسطے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن بازار دے اندر جا کے اعلان کر دیتا کہ لوگوں مسجد نبوی دے اندر جگہ دے پیر نبی رب دے حبیب نبی دی وراثت تقسیم ہوندی پئی ہے۔ لوگ دوڑ کے آئے کہ پیسے ملن گے، روپے ملن گے، مال و متاع ملے گا، گھر بار ملے گا، دوڑ کے آئے، دیکھیا کہ مسجد نبوی دے اندر نہ درہم نہ دینار نہ سونا نہ چاندی نہ کوئی دوسریاں چیزاں موجود سن۔ مسجد نبوی دے اندر چند لوگ بیٹھے نے، چند لوگ بیٹھ کے ایک دوسرے دے نال
ایک قرآن سنا رہے ہیں، دوسرا سن رہے ہیں، ایک تفسیر سمجھا رہے ہیں، دوسرا سمجھ رہے ہیں. سمجھ لو کلاس لگی ہے. لوگوں نے اعتراض کیتا ابو ہریرہ جھوٹ بولے، مسجد کے اندر تک کوئی مال و متاع کوئی نہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر انہوں نے بات سمجھائی. فرمایا میرے بھائیوں، انبیاء دی وراثت درہم و دینار نہیں، انبیاء دی وراثت علم ہے. آپ دیکھو لوگ بیٹھے نے ایک دوسرے نو علم سکھ رہے نے اور سکھا رہے نے. دراصل یہ ہوئی نبیاں دی وراثت ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ ولا بقاء لأہل الارض الا ما دامت آثار الرسل موجودۃ فیہم. فرمایا اے زمین دے اتے رہن والے لوگ اونی دیر تک یہ باقی رہن گے. انہاں تے کسے قسم دی کوئی ہلاکت اور بربادی نہیں آئے گی. انسانیت اونی دیر تک باقی رہے گی جنی دیر تک انبیاء دے آثار باقی رہن گے، نبیاں دے آثار باقی رہن گے، نبیاں دی علامات باقی رہن گیاں، نبیاں دی وراثت جنی دیر تک باقی رہے گی. فرمایا اونی دیر تک زمین باقی ہے. تے جس وقت انبیاء دی وراثت، انبیاء دے آثار اس دنیا تو مٹ جان گے، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماندے نے کہ اس وقت اس زمین نو لپیٹ دیتا جائے گا. اس واسطے اس زمین نو بقائے علم اور اہل علم دے نال، یہ زمین باقی، آسمان باقی، یہ زمین دے اتے رہن والے حشرات الارض یہ نظام چل رہا ہے. جنی دیر تک علماء باقی نے، اگر علماء اس دنیا تے باقی نہ رہے تے پھر صحیح بخاری اور مسلم دی روایت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں لَأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا، میں اپنے ساتھیاں نو کہن لگے میں تو نے کیسی حدیث نہ سناواں جڑی حدیث سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جڑی حدیث میں آپے سونے نبی دے کولو سنیے. اور اے حدیث ایسی ہے، فرمان نبی پاک دا ایسا ہے لا یحدثکم بہی احد غیری، میرے علاوہ تو انو اے حدیث اور کوئی نہیں بیان فرمائے گا. جس وقت یہ فرمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا اپنے صحابہ نو دے سامنے بیان کیتا، اس وقت میں کلا انس بن مالک فرماندے نے موجود سا. آپ نے فرمایا ان من اشراط الساعہ، قیامت دی علامات، قیامت دی نشانیاں دے اندروں ایک نشانی فرمایا، پہلی نشانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ این یرفع العلم. قیامت دی پہلی نشانی ہے وہ کہ علم نو اٹھا لیتا جائے گا، علم اٹھ جائے گا. وَيَكْثُرَ الْجَهْلِ، اور جہالت عام ہو جائے گی، جہالت عام ہو جائے گی.
فرمایا وَيَكْثُرَ الزِّنَا، اور بدکاری بھی عام ہو جائے گی. زنا، ولد الزنا، زانی مرد اور زانیہ عورتیں کثرت ہو جائے گی. وَيَكْثُرَ شُرْبَ الْخَمْرِ، فرمایا کہ شراب کثرت نہ لوگ پین گے. وَيَقِلُّ الرِّجَالِ، مرداں دی کمی ہو جائے گی. وَيَكْثُرَ النِّسَاء، عورتاں دی کثرت ہو جائے گی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت، قیامت دیاں نشانیاں دے اندروں پہلی نشانی فرمایا اَن يُرْفَعَ الْعِلْم، علم اٹھ جائے گا. علم نو اہمیت دینے والے لوگ، علم نو اہمیت دینے والے لوگ اٹھ جان گے، بلکہ علم دا نام ہی بدل دیتا جائے گا. لوگ سمجھن گے کہ یونیورسٹیاں دے اندر جا کے فنون نو حاصل کرنا علم ہے، انجینئر بننا علم ہے. لوگ سمجھن لگ جان گے ڈاکٹر بننا علم ہے، سائنسدان بننا علم ہے، تاجر بننا ایک علم ہے. انہاں چیزاں نو لوگ علم سمجھن لگ جان گے. دراصل علم، العلم القرآن والسنہ، علم صرف قرآن و سنت دا نام ہے. باقی جنی سکول دی تعلیم، جننے فنون نے انسان نو نوکر بنا دینا، پیسے کمان دیاں مشینہ بن دیاں. سکول پڑھن والا آدمی ہمیشہ سوچتا ہے اچھی نوکری ملے گی، زیادہ تنخواہ ملے گی، بڑا سٹیٹس ہوئے گا. دراصل علم صرف قرآن اور سنت دا نام علم ہے. ما قال اللہ وقال الرسول، جو اللہ نے فرمایا علم، جو اللہ دے پیارے حبیب نے فرمایا علم، اس تو علاوہ باقی کوئی علم نہیں. سب فنون نے، فن نے میرے بھائیوں بزرگوں دوست. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان، آپ نے فرمایا کہ اسلام دا نام مٹ جائے گا. یدرس الاسلام، اسلام مٹ جائے گا. اسلام کس طرح مٹے گا؟ فرمایا کوئی انسان مسلمان ہوئے گا، مومن ہوئے گا، کلمہ پڑھے گا، نہ انہوں پتہ ہوئے گا نماز کیے، نہ انہوں پتہ ہوئے گا زکوٰۃ کیے، نہ انہوں پتہ ہوئے گا حج کیے، نہ انہوں پتہ ہوئے گا طہارت کی میں حاصل کرنی، وضو دا کی طریقہ ہے، غسل دا کی طریقہ ہے. فرمایا صرف اسلام دا نام باقی رہ جائے گا. مسلمانہ دے گھر دے اندر پیدا ہون والا مسلمان نہ قرآن دا پتہ ہے، نہ حدیث دا پتہ ہے، بلکہ اس علم نو حاصل کرن واسطے نہ تگو دو ہے، نہ محنت ہے. لوگ جرم سمجھتے ہیں شراب پینا جرم ہے، لوگ جرم سمجھتے ہیں کہ ڈاکہ مارنا جرم ہے، لوگ جرم سمجھتے ہیں نماز نو چھوڑ دینا جرم ہے، زکوٰۃ نہ دینا جرم ہے، رمضان دے روزے چھوڑ دینا جرم ہے. میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، قرآن دا علم حاصل نہ کرنا سب تو بڑا جرم ہے. سب تو بڑا جرم قرآن دا علم حاصل نہ کرنا. نہ اسی خود سنجیدہ، نہ اپنے بچیاں دے واسطے اسی سنجیدہ. اللہ ذوالجلال والاکرام مینوں تے تانوں
اپنے واسطے بھی اور اپنی اولاد واسطے بھی سوچن دی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا ینتزعہ، فرمایا کہ اللہ اس علم نو اٹھا لوے گا۔ اے علم قرآن اور حدیث دا علم اٹھ جائے گا، اللہ اس علم نو کیویں اٹھائے گا؟ فرمایا ایویں نہیں ہوئے گا کہ علم انسانہ دے ایک کتاباں ختم ہو جان گیا تو علم اٹھ جائے گا۔ نہیں میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، کتاباں چھاپن والی کثیر مشینری ہوئے گی اور بیچن والے بھی ہون گے، لیکن انہاں کتاباں نو پڑھن والے، قرآن نو پڑھن والے، حدیث نو پڑھن والے لوگ ختم ہو جان گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان فرمایا کہ اللہ سینیاں دے وچوں علم نہیں کھچے گا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ علم علماء دے اٹھ جان دے نال علم اٹھ جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایسے علماء دنیا تو چلے گئے جنہاں نو ماما نے تیار ہی قرآن واسطے کیتا سی، ماما نے تیار ہی حدیث پاک واسطے کیتا سی، باپ نے سارا سرمایہ اپنے بیٹے دے قرآن و سنت دے علم نو حاصل کرنے واسطے سارا سرمایہ لگا دیتا۔ اللہ ایسے باپ اور ایسیاں ماما اج بھی پیدا کر دے وے جڑے خود بھی قرآن نو اہمیت دین اور اپنیاں اولاداں نو بھی قرآن دا علم سکھان۔ میں آج ایک واقعہ پڑھ رہا سی، ایک ملحد آدمی بے دین تو بیزار، دین تے تان کرن والا، دین دا انکار، دین دے اوتے اعتراضات کرن والا ملحد، 3 بیٹے اللہ نے انہوں دیتے، ایک نو ڈاکٹر بنایا، کہن لگیا دوسرے نو میں انجینئر بنایا، اور تیسرا بیٹا میرے کو زبردستی علماء دی مجلس وچ بیٹھن لگ گیا اور مولوی بن گیا، تیسرا بیٹا مولوی بن گیا، ڈاکٹر امریکہ چلا گیا، انجینئر فرانس چلا گیا، رہ گیا مولوی۔ پوچھن والے نے پوچھا کہ کیسا گزر بسر ہو رہا ہے؟ وہ ملحد کہنے لگیا کہ آج کل ایک بیٹا ڈاکٹر سی امریکہ، ایک بیٹا فرانس ہے، نہ عید تے فون کر دینے چھوٹی تے نہ بڑی تے، نہ خیر خریت پوچھ دینے۔ آج کل میں مولوی دے کول ہونا وا، او دا دین انہوں مجبور کردہ ہے، او دا اسلام انہوں مجبور کردہ ہے کہ باپ دے پیراں وچ بیٹھ، او دا دین انہوں مجبور کردہ ہے کہ ماں دے قدم چم، او دا دین انہوں مجبور کردہ ہے، او دا اسلام انہوں مجبور کردہ ہے کہ خود کھان تو پہلا والدین نو کھلا، او دا اسلام انہوں مجبور پیا کردہ ہے کہ اپنے پہنن تو پہلا والدین نو پہنا، او دا دین انہوں مجبور کردہ ہے، او دا اسلام انہوں مجبور پیا کردہ ہے، انہوں قرآن مجبور کردہ ہے، انہوں حدیث مجبور کر دیئے کہ اپنے والد دا احترام کر۔ فرمایا دن رات میرا وہ مولوی بیٹا میری دیکھ بھال دے اندر رہتا ہے، میں نو سنبھال دا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس واسطے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اسی قرآن دے علم نو علم نہیں سمجھے، ساری تگو دو
ساری ساری محنت ساڈا سارا سرمایہ سکول اور کالجز اور نوکر بنان دے اندر خرچ ہو رہا ہے کہ بیٹے دا مستقبل بنے گا، بیٹا بڑا افسر بنے گا، بیٹا بڑا سٹیٹس ہوئے گا، بیٹے نو بڑا عہدہ ملے گا۔ اسی تعلیم یافتہ انہوں سمجھنے ہم جنہوں وضو دا پتہ نہ ہوئے، جنہوں نماز دا پتہ نہ ہوئے، جنہوں باپ دے جنازے تے دعاواں نہ پڑھنیاں آندیاں ہون، اسی کہنے بہت جڑا سکالر آدمی ہے، اے پروفیسر آدمی ہے، اے بڑا پڑھا لکھا بندہ ہے، تے جنہیں قرآن پڑھے ہیں، حدیث پڑھی، تفسیر پڑھی ہے، اسی سمجھنے اے انپڑھا بندہ ہے، اے مولوی ہیں، انہوں کسے گل دا کوئی پتہ نہیں، نہ انہوں دنیا دا پتہ ہے، انہوں کی پتہ دنیا تے کی میں زندہ رہنا ہے۔ توجہ میرے والے کرنا، آخری باتاں تو سن لو۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ فرماتے نے 3 قسم دیاں چیزاں انسان واسطے جس لئے اکھاں بند ہو جاندیاں نے بندہ قبر دے سپرد ہو جاندہ ہے۔ 3 قسم دیاں چیزاں بندے دے کم آندیاں نے۔ اللہ اکبر، فرمایا کوئی صدقہ جاریہ، کوئی بندہ مسجد بنوا گیا، مدرسہ بنوا گیا، کسی جگہ تے پانی دا انتظام کر گیا، صدقہ جاریہ کسی جگہ تے لگا گیا، یا کوئی علم دی محفل سجا گیا۔ توجہ کرنا، علم ینتفع بہی، یا علم دا کوئی مرکز بنا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کسی جگہ تے علم دی کوئی کلاس لگا دیتی ہے، ناظرات القرآن پڑھن واسطے کسی استاد نو بلا لیا، او دا خرچہ آپ چک لیا سوں، حفظ کروان واسطے استاد بلا لیا، تے آپے خرچہ چکے بچے حافظ قرآن بنن گے، بچے قرآن پڑھ جان گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اور تیسرا نبی پاک نے فرمایا والدن صالح یدعو لہو، نیک اولاد چھڑ گئے، صالح اولاد چھڑ گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے والے توجہ کرنا، جے دین دا علم نہ ہوئے تے بندہ کہے میں صالح بن جاواں، نیک بن جاواں، نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے کہ رب ذوالجلال والاکرام نے عمل تو پہلا قرآن پاک دے اندر عمل تو پہلا علم دا ذکر کیتا ہے۔ جے نماز پڑھنی ہے پہلے علم حاصل کر، نماز کی میں پڑھنی ہے، دعاواں کیڑیاں پڑھنیاں نے، پہلے علم حاصل کر پھر نماز پڑھ لے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جے زکاة دینی ہے پہلے تینوں علم ہونا چاہیے کہ زکاة انہیں پیسیاں دے وچوں انی اللہ تعالیٰ نے فرض کیتی ہیں، پہلے علم ہے پھر عمل ہے۔ علم پہلے سجدہ کیویں کرنا ہے یہ پہلے سیکھ لے تے پھر سجدہ کریں گا، تو سجدے دے اندر پیا ہوئے گا، میرا اللہ تیرے تے راضی ہو جائے گا۔ اس واسطے امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی باب پڑھنے ہیں صحیح البخاری دے اندر کہ قول اور عمل تو پہلا علم نو حاصل کرنا ہے، علم حاصل کرنا ہے۔ فعلم، جان لے، پہلے جان لے، فعلم اپنے پیارے پیغمبر نو اللہ نے آرڈر کیتا، فعلم انہو لا الہ الا اللہ، اے میرے نبی جان لو، ایدہ علم حاصل کر لو کہ اللہ تو سوا کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، ایدہ علم حاصل کرنا ہے۔ عقیدہ توحید سنیا سنایا نہیں بلکہ عقیدہ توحید سیکھنا پہندا ہے، عقیدہ توحید تے محنت کرنی پہندی۔ اس واسطے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
انسان دنیا تو چلا گیا یہ عملان دا سلسلہ بند ہو گیا لیکن نیک اولاد نمازاں پہ پڑھ دیئے روزے پہ رکھ دیئے حج پہ کر دیئے ممبر رسول تے بہ کے واز پہ کرتا ہے اور مصلی تے کھڑے ہو کے قرآن پہ سناندہ ہے ابا تا قرآن دا حافظ کوئی نہیں ابا عالم کوئی نہیں کدے ممبر تے بیٹھا نہیں کوئی نیکی دی بات سنائی نہیں لیکن قیامت والا دن ہونا ہے اے دے نام اعمال دے اندر امی دے نام اعمال دے اندر ابو دے نام اعمال دے اندر ڈھیروں نیکیاں نے ڈھیرہ نیکیاں نے اللہ اکبر اے دے نام اعمال دے اندر حج بھی لکھے نے اے دے نام اعمال دے اندر اللہ اکبر واز کرنا بھی لکھے ہیں یہ دے نام اعمال دے اندر مصلی تے کھڑے ہو کے قرآن سنانا بھی لکھے ہیں اللہ اکبر کبیرہ اے پوچھے گا اللہ میں تا حافظ کوئی نہیں سی میں تا عالم کوئی نہیں سی اے نیکیاں کتوں آ گئیاں نے اللہ اکبر کبیرہ فرمایا والدن صالح یدعو لہو جڑی نیک اولاد محنت کر کے آئے سرمایہ خرچ کر کے آئے ہیں او تیری اولاد تیرے تو بعد انہیں قرآن سینے نہ لگا لے اور قرآن تے اکھانو سجا لے جما لے یہ قرآن پڑھ دی رہی ہیں اللہ رب العالمین نے جنیاں نے کیا انہوں عطا فرمائیاں نے انہیاں توانو عطا کر دیتیاں نے اس واسطے جے دادائیں تے پوتریاں دوتریاں دے بارے سوچ لے نواسیاں دے بارے سوچ کہ میری نسل دے اندروں حافظ قرآن پیدا ہونگے میری نسل دے اندروں عالم دین پیدا ہونگے اللہ اکبر کبیرہ آپ دیکھو نا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نبی نے پیدا ہو گئے نبی نے تے ماں نے نہ نظر مان لیں اللہ جے میرے پوتنو اکھاں عطا کر دے میں تے میں انہوں دین دا عالم بناواں گی دین دا عالم بناوا کہ میرے اللہ نے اکھاں عطا کر دیتیاں اکھاں مل گئیاں پھر ماں نے بھی جڑی نیت کی تھی سی پوری کی تھی اور باپ نے اپنا سارا سرمایہ اپنی ساری پونجی لیا کے اپنے بیٹے نو دے دیتی بیٹا اے انہیں 1000 دینار میری ساری زندگی دی کمائی ہیں جان اے سارے دینار تو اپنی تعلیم تے خرچ کرنے نے علم حاصل کرن تے خرچ کرنے نے اللہ اکبر پھر امام بخاری نے او کتاب لکھ چھڑی جس کتاب دا درجہ قرآن تو بعد اللہ اکبر کبیرہ اہل حدیث بھی مند ہے بخاری دیاں ساریاں روایتاں صحیح نے دیوبندی بھی مند ہے بخاری شریف دے اندر ساریاں روایتاں ہی صحیح نے اور اہل سنت والجماعت دے لوگ بھی مند نے بخاری شریف قرآن تو بعد امت نے جس کتاب نو قبول کیتا وہ صحیح البخاری ہے پھر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے او باپ دا حلال مال کھا کے او اماں دیاں دعاواں نے حرم دے اندر بیٹھ کے حتیم دے اندر بیٹھ کے 13 سالاں دے اندر بخاری لکھ چھوڑی ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ جڑی حدیث بھی اپنی کتاب دے اندر نوٹ کرن دا ارادہ کر دینے پہلے 2 نفل پڑھ دینے اپنے اللہ کو دعاواں کر دینے اللہ سونے میں اے حدیث پاک میں نو ملی ہے جے تیرے نبی دی سچی حدیث ہے تے میں اپنی کتاب دے اندر لکھن لگیا ہوں اللہ اکبر کبیرہ دنیا دے اندر کوئی مائی دلال پیدا نہیں ہویا جڑا بخاری شریف دی کسے روایت دے اتے جرا کر جائے بخاری شریف دی کسے روایت دے اتے او دا انکار کر دے اللہ اکبر کبیرہ آپ اپنا نیک مال اپنی اولاد تے اس انداز نال خرچ کر جا اپنی اولاد دے حوالے دے نال نیت کر لے اور ارادہ کر لے اللہ مینوں تو بیٹے عطا کیتے نے بیٹیاں عطا کیتیاں نے اللہ سونیا سارے حافظ بھی بناواں گا
تے سارے عالم بھی بن گے تے ساریاں نو میں جتوں تک مینوں تو توفیق دیتی انہاں نو میں ڈاکٹر بھی بناواں گا انہاں نو انجینئر بھی بناواں گا انہاں نو پروفیسر بھی بناواں گا اللہ اکبر کبیرہ آؤ میرے بھائیو بزرگو دوستو علم العلم علم جڑا ہے اے قرآن تے حدیث دا نام جے ما قال اللہ و قال الرسول باقی کوئی علم نہیں باقی سارے فنون نے فن نے اے روٹی کمان دے دھندے نے روٹی کمان دیاں ڈگریاں جے میرے بھائیو بزرگو دوستو آؤ اللہ ذوالجلال والاکرام دے نال آج وعدہ کر لیے تھے بیٹھ گئے اللہ سونیا میں اپنی اولاد نو اپنی زندگی دے اندر حافظ قرآن بناواں گا تے عالم دین بنا دیواں گا انشاءاللہ کہہ دیو کوئی گل نہیں ڈرو نا انشاءاللہ کہو انشاءاللہ میرا اللہ جڑا نا تواڈی انشاءاللہ قبول کر کے نا جنہاں دے دل دے اندر ہے نا کہ میں پیلٹ بنانا تے میں فلاں بنانا میں ڈاکٹر بنانا انشاءاللہ کہہ دیوں ڈاکٹر پیلٹ بنن تو پہلا اللہ انہاں نو حافظ قرآن بنا دے اسلام دین دا علم دنیا دا علم حاصل کرن تو روکدا نہیں دنیا دے فن حاصل کرن تو روکدا نہیں لیکن افسوس ہے وے کہ ساری ساری محنت ساری تگودو ساری کوشش وہ صرف دنیا دا اے فن حاصل کرن واسطے میرے بھائیوں آپ پہ بھی جے نہیں جے پڑھے نا توجہ کرو آپ پہ بھی نہیں بہت بڑا جرم جے کہ اللہ نے ایک پیغام بھیجے کہ میرے بندے زندگی ایویں گزارنی جویں اس قرآن دے اندر لکھے اویں زندگی گزارنی اے میں بھیجدا پیا تیرے والے پیغام نصیحت زندگی گزارن دا طریقہ دستور اور منشور اے میں بھیجدا پیا تیرے والے ایویں زندگی گزارنی تے بندہ ایسا ہے انہیں اپنی پوری زندگی پڑھے ہی کوئی نہیں وہ پڑھتا ہی نہیں انہیں سمجھے ہی نہیں وہ کہندا ہے جڑا نا انگلش انہوں پڑھنا انہوں سمجھنا ضروری ہے میتھ فزکس پڑھنا سمجھنا ضروری ہے لیکن قرآن ناظرہ پڑھ لو کافی ہے سمجھ آئے نہ آئے کافی فزکس ضروری ہے باقی جننے بھی فنون نے وہ ضروری نہ انہوں سمجھو محنت کرو دیتے یہ قرآن ایسا مظلوم ہے کہ انہوں صرف پڑھنا انہوں سمجھنا نہیں میرے بھائیو آج اسی سمجھیے اللہ رب العالمین منوں تے توفیق نصیب فرمائے اللہم وفقنا لما تحب و ترضى